تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اور زبردست پاکستانی ٹرینڈنگ ڈرامہ محبت داغ کی صورت کے ایپیسوڈ نمبر 6 کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس میں کیا ہونے والا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اس کی مکمل کاسٹ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اس ہیرو یا ہیروئن کا ریئل زندگی میں کیا نام ہے اور اس ڈرامے میں اس کا کیا نام ہے۔ تو دوستو یہ مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کو دوں گا، اور اس پہ میں پہلے بھی بہت سارے ریویو بنا چکا ہوں، لیکن دوستو میرے چینل میں کچھ پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں ریویو اس پر نہیں بنا سکا تھا۔ تو ابھی میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے، اور میں 6 ایپیسوڈ کی آج ریویو کروں گا، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ یہاں پر وہ جو عورت ہوتی ہے جس کے بچے نہیں ہوتے، یہ شجرت کی بابی ہوتی ہے، اور ان کے بچے نہیں ہوتے، تو ان کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بہت غصے والا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں اس کا نام وہ آفاق ہوتا ہے۔ تو دوستو وہ بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، اور وہ غصے اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ کے بچے نہیں ہوتے، رپورٹ بھی آ جاتا ہے، وہ شجرت کی وجہ سے اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور دوستو اس کا رپورٹ اس طرح آتا ہے کہ بچے آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے، مطلب آپ میں کچھ پرابلم ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر دوستو وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے، اور سٹارٹ میں بھی ایسے غصیلا ہوتا ہے اور چڑچڑا سا ہر وقت رہتا ہے، لیکن دوستو رول کچھ اچھا رول ادا کر رہا ہے، کچھ برا خاص رول نہیں ہے اس کا اس ڈرامے میں۔ اور دوستو وہ یہاں پر آتا ہے اور بیوی کے پاس بیوی سے فون وہ چھین لیتا ہے۔ یہ فرق تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ لڑکا ہوتا ہے شجرت کی جو چاچا کی بیٹی ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دونوں کی منگنی ہوئی ہے، لیکن ان کے خاندان میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا، بات نہیں کر سکتے ہم، اور میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے دوستو، ان کے جو لڑکا ہوتا ہے، ان کا جو منگنی ہوئی ہے اس سے، تو وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو، تم مجھ سے شادی کر دو، اور میں تمہیں ہر جگہ پر لے جاؤں گا، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ باتیں مختلف قسم کی ہوتی رہتی ہیں دونوں کے درمیان۔ اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کہتی ہے کہ اگر آفاق کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہو جائے گا، اور آفاق کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، اگر پتہ چل گیا تو بہت زیادہ برا ہو جائے گا، کہ آفاق ایک غصیلا آدمی ہے، اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو پھر بہت زیادہ برا ہو جائے گا۔ اور اسی ڈر سے دوستو وہ لڑکی وہ بات نہیں کرنا چاہتی، بات تو کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ آفاق کے غصے سے ڈرتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں کر رہی ہے۔ تو پھر دوستو کیا ہوتا ہے، یہاں پر شجرت وہ آ جاتی ہے، اور وہ اس سے بات کرتی ہے۔ شجرت اس سے بات کرتی ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اسے کال نہ کرو، آفاق بھی غصہ ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے تم آئندہ یہاں پر کال نہ کرنا۔ لیکن دوستو وہ مانتا نہیں ہے، وہ بار بار وہاں پر کال کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میری بیوی بننے جا رہی ہے، اور میری بیوی بنے گی تو اس میں کیا ہے، باتیں تو ہم کریں گے موبائل پر بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اور میری ملاقات ہو سکے، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تم سے، تو وہ تو نہیں کر پاتے۔ اور دوستو پھر وہ کال کاٹ لیتی ہے، شجرت اس سے کہتی ہے کہ آئندہ یہاں پر کال مت کرنا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کروں گا۔ پھر دوستو شجرت یہاں سے گھر آتی ہے، اور گھر آتے وقت دوستو وہ لڑکی بھی ہوتی ہے وہاں پر، اور لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی سے ڈرتی ہے، لیکن صرف بھائی سے ڈر کر نہیں، وہ ویسے بھی چاہتی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے روایات ہے، تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو ان کی بابی ہے، یعنی آفاق کی بیوی، وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے سارے خاندان میں بتا دیا ہوگا کہ آفاق کے وجہ سے ہمارے بچے نہیں ہو رہے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دوستو اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے، ہر وقت مارتا رہتا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیوی کو مار کر چلا گیا ہے۔ بعد میں دوستو وہ بہت زیادہ خفا بھی ہوتا ہے، اور اپنے بیوی کو مناتا بھی ہے، لیکن دوستو یہ ان کی عادت ہوتی ہے، اور یہ چڑچڑی سی عادت دوستو اس سے جاتی نہیں ہے۔
फिर दोस्तों क्या होता है, एक और सीन यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का आ जाता है। शिजरत की आपा की जो बहन होती है, आपा की जो आपा की जो बहन होती है वो यहाँ पर जो है वो फ़ोन सुन लेती है, और उसके शिजरत की जो अम्मी होती है वो आती है और कहती है कि बेटे तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जो है हम जल्द ही शादी कर लेंगे, फिर तो ये तुम्हारी बीवी बन जाएगी, तुम जितना चाहो इससे बात करो। और यहाँ पर आपाक आ जाता है और वहाँ पर वो औरत जो थी उसको बता दिया कि तुम्हारा फ़ोन जो है वो मसरूफ़ आता है, लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा फ़ोन जो है वो कोई मसरूफ़ नहीं आता, और हमारा फ़ोन कोई मसरूफ़ नहीं आता, ये तुम ऐसे कह रही हो। लेकिन जब आती है तो वहाँ पर वो बात करती है और तो कहती है कि अच्छा चाची, तो आप सब जो है इस फ़ोन पर लगे रहते हैं, वो इसलिए कह रही थी कि हमारा जो है फ़ोन जो है वो मसरूफ़ आता है। दोस्तों यहाँ पर अजान समी खान यानी इस ड्रामे में इसका क्या नाम है दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, और इसका पैर जो है ठीक नहीं होता, वो लंगड़ा होता है, तो वो जो है पेंटिंग करता है गुस्से से, और दोस्तों वो सारी बातें याद करता है क्योंकि शिज्जत की उससे जो है वो नहीं लग रही है, अभी दोनों का जो है बिछड़ गए हैं एक दूसरे से, और वो इसलिए दोस्तों के समी खान जो है वो चाहता है कि मैं तो सही आदमी नहीं हूँ, और दोस्तों वो ये बातें भी याद करता है जो मैं सीधा चल सकता था और मेरा पाँव जो है वो भी ठीक था, तो मैं कितना जो है ज़बरदस्त तरीके से घूमता था फिरता था, और आज जो है मैं ऐसे हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खफा होता है, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो पेंटिंग सारा जो है वो पाड़ देता है, और दोस्तों समी खान जो है फिर जो है दोस्तों रोने लगता है, और कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी में आखिर क्या हो रहा है, मैं सीधा साधा सही आदमी था लेकिन अभी जो है ऐसा बन गया हूँ। तो फिर भी दोस्तों वो किसी के सामने ऐसे रोता मोता नहीं है, वो जो है अच्छे बनने की एक्टिंग भी करता है, और किसी के सामने जो है वो ऐसा नहीं कहता कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, और अम्मी के सामने तो बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि कहता है कि फिर मेरी अम्मी जो है वो परेशान हो जाएगी, और उसकी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, उसके लिए रिश्ता ढूंढती है, और इससे पहले भी दोस्तों उनके 2 तकरीबन रिश्ते जो है इसलिए टूट गए हैं क्योंकि वो दोस्तों जब खूबसूरत है, मालदार है, अमीर है, लेकिन दोस्तों उनका जब पाँव जो है वो ठीक था, तो सारी लड़कियां सारी औरतें उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी का रिश्ता मांग कर आ जाओ, लेकिन बाद में दोस्तों वो रिश्ता जो है वो टूटती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि या अल्लाह हमने जो है क्या गलती कर दी है। लेकिन वो अजान समीआन जो है उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं ज़िंदगी में खुश हूँ और कोई बात ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो वो कहता है कि बेटे तुम सच में खुश हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बाद जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं हमेशा ही से रहूँगा, मेरी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये शख्स जो है इसलिए परेशान है क्योंकि वहाँ पर वो लड़का जो है जिसकी बेटी को जो है वो तंग करता है, कॉल करता है, तो वो उससे कोई कह दिया है कि अब बात जब पता चला कि ये दोनों बातें करते हैं तो वो कहता है कि आ जाओ और इसे ब्याह कर ले जाओ, फिर जितनी बातें चाहो कर सकते हो। उनको दोस्तों शादी के लिए बता दिया है, लेकिन उनके पास जो है पैसे भी नहीं है, और जो है वो जेवर बनाना चाहते हैं लेकिन जेवर नहीं बना पाते। तो यहाँ पर जो है दोस्तों शिजरत और उनकी अम्मी जो है वो कमरे में है, और शिजरत की अम्मी उसे बात जो है शिजरत से बताती है कि ऐसी बात है और हम जो है शादी करना चाहते थे, लेकिन क्या करें हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो शिजरत उसे बताती है कि वो जो है नेकलेस था, तुम वो जो है चचा को दे दो ना, जो तुमने मेरे लिए रखी थी, वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। वहाँ पर दोस्तों आफाक भी बैठा होता है और सब बैठे होते हैं और इस उलझन और परेशानी में होते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा जो मजाक बन जाएगा अगर हम ज्वेलर ने ज्वेलरी नहीं लेकर आए।
اور دوستوں اتنے میں جو ہے وہ شجرت آتی ہے اور وہ سیٹ جو ہے وہ لے کر آتی ہے اور اپنے چچا سے کہتی ہے کہ چچا جی آپ پریشان مت ہو، یہ لو میں یہ سیٹ لے کر آئی ہوں، یہ تم رکھ لو اور جو ہے اس کے لیے جو ہے صحیح سی سے جیولری جو ہے جو بھی نیا سٹائل ہو وہ بنا لینا۔ تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور سب کے آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں۔ آفاق بھی کچھ شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ لڑکی تو بڑی کمال کی نکلی۔ پھر دوستوں یہ آفاق کے ابا جو ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پہلے دوستوں یہ باتیں ہوتی ہے کہ آفاق اس لڑکی کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کی حمایت سب کیوں کرتے ہو، وہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ لیکن دوستوں آفاق اس میں ایسا رول کر رہا ہے، لیکن بعد میں میرے خیال میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ابھی بھی یہ ایسے تیز رول کر رہا ہے لیکن برا نہیں لگ رہا ہے۔ دوستوں جب وہ اپنے جیولری جو ہے وہ پیش کرتی ہے تو چچا جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں رکھ سکتا بیٹی، یہ تمہاری ہے۔ اور دوستوں سب جو ہے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، سب کے آنسو جو ہے بہنے لگتے ہیں اور وہ امی جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی اس سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ لے لو، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے شادی میں بھی بہت وقت ہوگا تو ہم جو ہے پھر کوئی اور بنا لیں گے، لیکن تم ابھی یہ رکھ لو، یہ ضرورت ہے، یہ ہمارا بھی گھر ہے بھی، اور تم جو ہے یہ رکھ لو۔ تو شجر جو ہے وہ بھی اپنا چچا سے کہتی ہے کہ چچا آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، مجھے دوبارہ سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، سلیقے بتائے، تو تم یہ ضرور رکھ لینا۔ تو بعد میں دوستوں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور وہ ساری چیز جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے دوستوں، شجرت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ان کے جو ابا ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں رکھنا چاہتے، لیکن پھر وہ رکھ لیتی ہے وہ جولی، کیونکہ وہ بھی مجبور ہوتا ہے اور وہ مجبوری میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ رکھ لیتا ہے۔ پھر دوستوں وہ جو ہے اپنی بیٹی شجرت کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسی اچھی بیٹی میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ ان کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شجرت کتنی اچھی لڑکی ہے، لیکن آفاق جو ہے اسے اچھا نہیں سمجھتا، لیکن پتہ نہیں یہ کیا بات ہے۔ پھر دوستوں یہاں پر جو بچے ہوتے ہیں ٹیوشن کے لیے آتے ہیں اور آفاق نے اسے کہا تھا کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی ٹیوشن نہیں ہوگا، تو ٹیوشن کے لیے بچے آ جاتے ہیں اور اچانک سے اس کے چچا بھی اندر آتے ہیں۔ تو چچا ہنس کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بچے جو ہے بلائے ہیں بچوں کو۔ تو شجر جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پڑھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جب بچے اس کے گھر آتے ہیں اور وہ اسے پڑھاتے ہیں تو اس کا دل بھی بہل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ پھر دوستوں یہاں پر ان کی امی جو ہوتی ہے وہ بھی بیٹی ہوتی ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی جو بیٹی ہے یہ ان کی بھتیجی ہے اور بھتیجی سے کہتی ہے کہ اب جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لڑکا جو ہے وہ بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اور تمہارے ابا کا سر پہ جو زور تھا کہ ہم جو ہے جیولری کیسے بنائیں گے تو وہ بھی ابھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ سارا کام جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شجرت نے یہ سیٹ کیوں دیا، وہ جو ہے شادی نہیں کرے گی کیا؟ تو وہ جو ہے کہتی ہے کہ تم یہ باتیں جو ہے وہ چھوڑو۔ یہاں پر جو ہے شجرت جو ہے وہ سبق یاد کرتی ہے اور ایک ان کی جو ہے اسٹوڈنٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ شعر مجھے سناؤ، تو وہ شعر جب وہ دیکھ لیتی ہے تو اسے اذان سمیع خان جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے، اور دوستوں تو اسے جو ہے سنان جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ ساری بات یاد کرتی ہے کہ کیسے میں نے اسے جو ہے اسے پروپوز کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ میں نے گھر والوں کو جو ہے میں نے ایسے بول دیا ہے کہ میں اس سے تعلق جو ہے وہ نہیں توڑنا چاہتی، گھر والوں کو میں منع کر دوں گی، وہ کہتے ہیں کہ تم سنان سے تعلق نہ رکھو، اور میں اسی نیت سے گئی تھی، لیکن جب وہاں پر پہنچی تو سنان نے مجھے خود منع کر دیا، تو یہ بہت برا ہوا۔ اور وہاں پر سنان بھی جو ہے سوچوں میں گم ہوتا ہے، شجرت کو جو ہے چہرہ جو ہے اسے سامنے آتا ہے اور بار بار جو ہے اسے یاد کرتا ہے، تو وہ بھی وہاں پر روتی ہے اور خیالوں میں گم سم ہے۔
दोस्तों वो ये सारी बातें जो है वो याद करती है कि एक दिन मैं कॉलेज गया और तो उससे कहा कि सनी जो है सनान जो है वो पीछे है। तो जब ये बातें जो है उसे याद आई तो उसे कहा कि कौन सनान, में सनान को नहीं जानती, और वो बात भी याद करके जो है और उदास हो जाता है। और यहाँ पर वो बातें भी याद करता है कि मैं अम्मी जो है वो लड़की जो है उसे कहता है कि सनान को जानते हो ना जिससे तुम्हें मंगनी हुई थी। तो वो कहता है कि अभी तो वो मंगनी नहीं रही, और मेरी अम्मी मेरे पास आई तो कहता है कि तुम जो है बहुत उदास हो गए हो। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उस बदला से मेरी जो है वो जान छूट गई। और हालांकि ऐसा नहीं था, मैं दिल में बहुत दुखी था, लेकिन अम्मी को जो है कुछ ना बताना चाहता था। तो दोस्तों वो बातें जो है वो याद करता है जो पहले जो है मैं ठीक था, मेरे पाँव भी जो है वो ठीक थे, और मैं ऐसे वॉक करता था सुबह सवेरे, और सब लड़कियां जो है वो मुझ पर मरती थी। और जो भी कोई औरत जो है मुझे देखती थी तो बस अम्मी से कहती थी कि मेरी एक बेटी है और उनके से जो है मैं आपके बेटे की शादी करना चाहती हूँ। और उसी वजह से मैंने एक लड़की से जो है मंगनी भी कर ली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं लंगड़ा हो गया है तो अब कोई जो है तैयार नहीं है मुझसे मंगनी या शादी करने के लिए। यहाँ पर शिजरत जो है वो बैठी है, बहुत ज़्यादा सोचों में गुम है। और जो है उनकी अम्मी जो है उनके पास आती है, लेकिन वो सोने की तैयारी कर रही हैं, वो सोना चाहती है। तो फिर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर शिजरत सोती है और कहती है, तो अम्मी उससे कहती है कि जब उस लड़के सनान को तुमने मना कर दिया कि मैं तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती तो अब जो है वो तुम्हारे सामने नहीं आता क्या। तो वो समझता है कि वो अभी मैं जो है इसके सामने नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। वो कहती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैंने उसे जो है मना नहीं किया था, और मैंने जो है आप सबकी बातें जो है वो टाल ली थी, और मैंने कहा था कि बस मैं जो है इनसे मिलूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वो जो है खुद उसने मुझसे जो है वो ताल्लुक़ जो है वो तोड़ी। तो वो जो है हैरान सी रह जाती है कि क्या बात है, वो लंगड़ा है और उसने तुमसे ताल्लुक़ कैसे तोड़ी। तो उनसे पता कुछ लग जाता है कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो उसने इसके साथ जो है वो ताल्लुक़ तोड़ा। पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक और ज़बरदस्त सीन आता है। सीजर जो है उसे जो है बोल भी नहीं सकती और उसे जो है ज़्यादा याद भी नहीं करती। लेकिन दोस्तों उनकी अम्मी जो उससे कहती है कि वो कैसा लड़का था और तुमने उसे देखा नहीं था कि वो लंगड़ा है। तो वो कहते हैं कि अम्मी मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता भी था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे सोच कर जो है वो पागल हो रही हूँ और मैं उसे नहीं भूल सकती। तो मम्मी उससे कहती है कि तुमने जो है उसे भूलना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर सनान बैठा होता है, और सनान जब यहाँ पर बैठा होता है जो शिजरत यहाँ पर आती है, और पहली बार बिछड़ने के बाद वो मिलते हैं, और उस शिजरत जो है आकर कहती है, सनान खुश हो जाता है कि शिजरत आई है मेरे पास। लेकिन वो आती है और वो किताबें जो सनान ने उसे दिए थे वो वापस कर देती है और कहती है कि ये ले लो तुम्हारी किताबें, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो सनान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजरत जो है वहाँ से जाने की तैयारी करता है और वहाँ से जाती है। सनान उससे कहता है कि अचानक से, तो वो रुक जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, तुमने मुझे ठीक तरह से देखा नहीं। तो शिजरत कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने तुम्हें सही तरह नहीं देखा। तो वो खड़ा हो जाता है और अपने पैर की तरफ इशारा करके कहता है कि तुमने मुझे ठीक तरह नहीं देखा, मेरा पैर को नहीं देखा तुमने। तो वो कहता है कि अच्छा, ये तुमने अभी बताया, मैंने तो आके इसको नहीं देखा था। तो वो जो है ऐसे कसदन उसे कहती है क्योंकि उसे सब पता है, फिर भी उससे मोहब्बत करती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो माँ बेटी है, यानी सनान की माँ है और बहनों, तो वो दोस्तों सनान के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझते हैं कि इन दोनों की जो है वो शादी नहीं होने वाली है। और दोस्तों फिर क्या होता है, वो समझते हैं कि एक लड़की ढूंढ कर इसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो रोती है कि पहले जो है ऐसे जो है सारी लड़कियां जो है मुझ पर इस पर मरती थी और उससे कहती थी कि तुम्हें जो है ऐसी लड़की जो है मेरी बेटी है, ये है वो है, और उससे जो है अपने बेटी की शादी करा दो। और अब जब वो लंगड़ा हो गया है तो ये तो अल्लाह ताला का काम है। उसकी एक्सीडेंट हो गई और वो माजूर हो गया है एक पाँव पर।
تو اس میں تو اس کی غلطی نہیں، اور ساری لڑکیاں اور ساری عورتیں جو ہے اس سے دور دور چلتی ہے اور وہ روتی ہے۔ اور دوستو وہاں پر جو ہے سمیحان اور جو شجرتی نیلم منیر جو ہوتی ہے وہ اسے بہت محبت کرنے لگتی ہے، اور دوستو سمیع خان بھی اسے یاد کرنے لگتا ہے، اسے جو ہے اس کی یادیں آتی ہے۔ اور دوستو وہ جو سارے سین ہوتا ہے وہ بھی یاد کرتا ہے کہ پہلے جو ہے میں لنگڑا نہیں تھا، پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں جو ہے اب معذور ہو گیا ہوں ابھی ایک پاؤں پر۔ تو لڑکیاں جو ہے پہلے مجھ پر مرتی تھی، اور اس کی ماں بھی کہتی تھی کہ جب بھی کوئی عورت آپ کو دیکھتی تھی تو بس وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میری ایک بیٹی ہے اور آپ کی بیٹے سے میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں اسی سلسلے میں وہ جو تمہاری منگنی وہاں پر ہوئی تھی، تو وہاں پر دوستو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وجہ سے آپ کی منگنی وہاں پر کر دی، لیکن جب تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ شجرت جو ہے وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ لنگڑا ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ابھی دوستو شجرت اور سنان کی جو ہے سٹوری پھر دوبارہ سے وہ ٹھیک ہونے والی ہے، کیونکہ دوستو یہاں پر شجرت جو ہے جب آتی ہے اور سنان کو کہتی ہے کہ تم نے جو آج تک میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں تھا، اور میں ابھی جو ہے تمہارے کاغذات جو ہے کتابیں جو ہے وہ واپس لے کر آئی ہوں، تو وہ وہاں پر وہ سب کچھ اسے بتا دیتا ہے کہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ اور وہاں پر شجرت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس لیے اس نے مجھے چھوڑا تھا، میں سمجھ رہی تھی کہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ مجھے پسند نہیں کرتا، اس لیے چھوڑا ہوگا۔ اور دوستو وہ اسے سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں اور یہ مجھ سے ہمدردی کر رہی ہے، سنان ایسا سمجھ رہا ہے، لیکن پھر دوستو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، اور وہ اسے بتا دیتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جیسے بھی ہو، لنگڑے ہو، یہ ہو یا پھر وہ ہو۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ ساری باتیں جو ہے اسے بتا دیتا ہے۔ اور پھر دوستو کیا ہوگا ابھی میں آپ لوگوں کو پوری سٹوری بتا دیتا ہوں۔ اور دوستو اذان سمیع خان یعنی صرف جو سمیحان اس کا نام ہے ہیرو کا، اس ڈرامے میں اس کا نام جو ہے وہ سنان ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی امی اور جو بہن ہے وہ بھی پریشان ہے، اور وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو دوستو وہ اچانک سے گھر کے اندر آتا ہے اور امی کو کہتا ہے کہ اب لڑکی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ مطلب کس طرح کی ضرورت نہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم شادی نہیں کرو گے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مل گئی ہے، اور وہ اپنے اسٹک اپنے پاس رکھ دیتا ہے۔ تو ماں جلدی سے اٹھ کر جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس کی طرف گور دیکھتی ہے کہ کہاں مل گئی، کون ہے وہ لڑکی، کہیں وہ لڑکی تو نہیں جو تمہارے فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ اسے ایک لڑکی جو ہے وہ پسند آئی تھی۔ تو وہ بہن بھی اسے کہتی ہے کہ بتاؤ نا جلدی سے، امی جو ہے کتنی پریشان تھی کہ تمہیں کون جو ہے لڑکی دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو بہت زیادہ پریشان تھی، جلدی سے بتاؤ نا کون ہے وہ لڑکی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آرام کرو میں بتاتا ہوں، تو پھر بتا دیتا ہے کہ ہاں وہی لڑکی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ شجرت ہے اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ تم جیسے بھی ہو تم مجھے پسند ہو، اور میں بھی جو ہے اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگتا ہوں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کیوں پسند کرے گی، میرا پاؤں جو ہے وہ بھی معذور، میں پاؤں پر معذور ہوں، تو وہ مجھے کیوں پسند کرے گی، لیکن وہ ایسی لڑکی نہیں نکلی، وہ جو ہے کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم جیسے بھی ہو مجھے پسند ہو۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوں امی، اب آپ کو بھی جو ہے خوش ہونا چاہیے۔ اور وہ دوستوں اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہاں پر دوستو شجرت جو ہے وہ بھی اپنے گھر پہنچتی ہے اور دوستو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ دوستو اس کے ذہن میں کچھ بدگمانیاں تھی کہ وہ مجھے شاید پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے مجھے ایسے گھر بھیج دیا، اور دوستو مزید جو ہے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر دوستو اس کے ذہن میں ایسے سوالات تو آتے ہیں، لیکن ہاں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے جو ہے یہ ڈرامہ اگر دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور دوستو جو نیلم منیر ہے اس ڈرامے میں شجرت کا کردار نبھا رہی ہے، اور دوستو وہ ایسے زبردست رول نبھا رہی ہے اس میں کہ کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، بہت ہی معصوم سی لگتی ہے اور بہت ہی زبردست رول دیا ہے، اور سمیحہ جو رول ہے وہ بھی اس کے سامنے جو ہے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے، اور سمیع جو ہے وہ بھی زبردست رول ادا کر رہا ہے، کیونکہ دوستو
وہ जब भी कोई ड्रामा करता है तो कि आंखों में आप देखें तो वो कहता है कि मैं अपने रोल को जो है ना बिल्कुल दिल से करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा ड्रामा नहीं करता जो मुझे यकीन ना हो कि मैं ये नहीं कर सकता। और दोस्तों इनसे इंटरव्यू में जो है दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ के मैंने देखे हैं, तो वो ऐसी ही बातें करते हैं और बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नीलम मुनीर भी आप देख सकते हैं कि कितनी खुश है। फिर दोस्तों उसकी ये यादें जो है वो उसे याद आती है कि ऐसे हम दोनों बैठे, फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने भी उससे मोहब्बत करने के वादे किए और ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये दुपट्टा हवा में उड़ाती हुई घर के अंदर जो है वो चली जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, उसकी अम्मी उसके सामने आती है और कहती है कि क्या बात है, तुम बताओ मुझे ज़रा। तो वो कुछ नहीं बताती और जल्दी से अपने कमरे के अंदर जो है वो चली जाती है और अपनी यादें जो है वो ताज़ा करती है कि ऐसे उसने मुझसे कहा। फिर दोस्तों वो जो उनकी माँ होती है वो दोबारा से उनके सामने आती है और कहती है कि शिजरत बताओ मुझे क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, बस वो लड़का जो है वो मैं तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आ चुका है और अब अम्मी जो है तुम मुझे नहीं रोक सकोगी, मैं जो है तुम्हें जो है मुझे नहीं रोकना चाहिए। और वो जो है यहाँ पर जो है समी की जो अम्मा है वो उठ जाती है और कहती है कि समी जल्दी बताओ, सनान जल्दी बताओ कौन है लड़की, उसकी तरफ उंगली कर लेती है। तो वो कहती है कि अम्मी आप इतनी जो है नाराज़ क्यों हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना अभी। तो वो कहते हैं कि जल्दी बताओ, मुझसे जो है हज़म नहीं होता और सारे लोगों को मैं अपनी बहू दिखाऊंगी और मैं अपनी बहू को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी कि बहू ऐसी होती है और मेरी बहू इंशाल्लाह खूबसूरत होगी। और वो कहती है कि खूबसूरत तो है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने पसंद की है तो ज़ाहिर ही खूबसूरत होगी। और बहन जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनकी बहन का जो घर है वो भी कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि दोस्तों उसके बच्चे नहीं हैं और वो दोस्तों अपने घर में उसी वजह से खुश नहीं रहती क्योंकि उसे जो सास होती है वो उसे ताने देती है, नंद जो है वो उसे ताने देती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हमारे भाई ने जो है तुमको रखा हुआ है, तो ये हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उनका जो हस्बैंड होता है उनसे मोहब्बत करता है लेकिन बाकी सब की जो है बातें सुनकर उनके सामने कुछ नहीं बोलता, बाद में जो है उसे मनाता है और कहता है कि हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं। और दोस्तों दोस्तों आजकल जो है मतलब अभी-अभी जो है समी खान का जो है एक और ड्रामा भी रिलीज़ हुआ है जो जिसका नाम है दोस्तों मैं हारी पिया और इसके साथ दोस्तों हेरा मानी भी है। तो आप वो ड्रामा भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ड्रामा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अज़ान समी खान यानी दोस्तों मैं कभी इसका नाम अज़ान समी खान भी बता रहता हूँ लेकिन मुझे किसी ने बताया कि अज़ान समी खान नहीं है, अज़ान समी खान कोई और शख्स है और इसका नाम जो है वो सिर्फ़ समी खान है। तो दोस्तों फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और दोस्तों वो सारे यादें जो है वो याद करता है और कहता है कि मैंने इसे ऐसे जो है प्रपोज़ किया था, उसने मुझे प्रपोज़ किया था तो ये कितनी अच्छी बात होगी, हम दोनों जो है वो शादी करेंगे। और दोस्तों वो सारी यादें जो है वो ताज़ा करता है और वो कहता है कि मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी, कितना अच्छा जो है वो मुझे लग रहा था और उसे भी शायद अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं बस जल्दी जो है वो इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं ख़ुद को कमज़ोर समझता था। एक दिन जो है उस पर जो है किसी गुंडे ने जो है वो हाथ जो है लगाने की कोशिश की थी तो मैं उसे नहीं बचा पाया था, लेकिन मैंने गार्ड जो है फिर उसे बचाया था। तो मैंने कहा कि मैं उसकी जो है वो खूबसूरत लड़की है, अच्छी लड़की है, प्यारी लड़की है तो मैं इसकी जो है अच्छी तरह ख़्याल नहीं रखूँगा। लेकिन अभी जो है मैं अगर उसका ख़्याल ना रखूँ, उससे मोहब्बत ना करूँ तो ये उसकी तौहीन होगी और वो जो ऐसे मुझसे मोहब्बत कर सकती है तो मैं भी उसे ज़्यादा मोहब्बत दूँगा और सारे दुनिया को जो है वो हैरान कर दूँगा कि मेरे जो है पाँव में थोड़ी कमज़ोरी है लेकिन मेरा दिल जो है वो ताकतवर है और मैं जब किसी से मोहब्बत करता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता। ये सारी बातें जो है वो समी खान जो है वो यहाँ पर सोचता है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये सीन जो है वो आसमान की तरफ मुँह करके हँसता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सीन नंबर 4 जो है इस ड्रामे का जो है लास्ट सीन होता है वो जो है वो शुरू हो जाता है। लास्ट सीन में क्या होता है दोस्तों, जो क्या होती है दोस्तों, शिजत जो होती है वो अपने सवाल जो है वो याद कर रही है क्योंकि उसके पेपर आने वाले हैं और उनकी जो कज़न है वो बैठ जाती है और दोस्तों वो दोनों जो है वो बातें करती है। तो ये लड़की जो है आप देख रहे हैं सामने, तो ये भी कुछ परेशान तो नहीं लगती लेकिन फिर भी दोस्तों खुश लगती है क्योंकि शिजत उसकी सहेली बन गई है।
اور دوستوں وہ امی جان کے ساتھ جو ہے کچن میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ چائے بناتی ہے، لیکن پھر دوستوں یہاں پر آپ سن رہے ہیں گیدڑوں کی آواز ہے، واہ 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 کتنے تیز آواز لگا رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے دوستوں ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک شار سے جگہ ہے اور یہاں پر میں بیٹھا ہوں تو آپ آوازیں سن سکتے ہیں۔ آپ نے شاید ریئل زندگی میں دوستوں گیدڑ نہیں دیکھے ہوں گے اور کتابوں میں دیکھے ہوں گے، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہمارا ایسا علاقہ ہے جو ابھی بھی میں اس کے آواز جو ہے وہ سن رہا ہوں اور میرے ساتھ ہی ہے تقریباً۔ جب یہ بہت سارے ہو تو پھر آپ کو کھا بھی سکتے ہیں، اور پھر دوستوں میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو جلدی سے لائک کریں شاباش، میں انتظار کر رہا ہوں، میرے 1000 لائک جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے۔ تو دوستوں ہم ایپیسوڈ کی ریویو کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ کی ریویو کرنے آیا ہے اور گیدڑوں کی بات کر رہے ہیں، تو دوستوں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی دوستوں میرا جو ہے یہ وائس جو ہے وہ چینج کر کے یا دوستوں چینج نہ بھی کرے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور میرے ہاتھ میں ہو تو میں دوستوں آپ کو بالکل کاپی رائٹ نہیں دوں گا، یا اگر اس سے آپ شارٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پرمیشن دیتا ہوں، آپ بالکل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ میری جو ہے ویڈیو کا شارٹ کیوں بنائیں گے، کیونکہ میں تو ایسے خاص ویڈیو بھی نہیں بناتا، لیکن پھر بھی دوستوں آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور دوستوں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے، لائک کرتے رہے، اور ہماری جو ہے وہ بھی تھوڑا جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور دوستوں یہاں پر پھر یہ جو عورت ہوتی ہے دوبارہ سے اس کی بیٹی کی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ اسے میری بات کرواؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو ابھی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر دوستوں یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور یہاں پر سمی اور نیلم منور جو ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مل لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ اور جو ہے ایپیسوڈ ہے اس کی تھوڑی بہت ہم ریویو کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کی مکمل ریویو کریں گے۔ تو یہاں پر اس کے ہاتھ میں سمی خان جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ کو ہٹا لیتی ہے کیونکہ دوستوں وہ ایسے معصوم سی لگ رہی ان باتوں کو جو ہے زیادہ غور نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ ابھی جو ہے پڑھنا چاہتی ہے، اور سمی جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے میرا ہاتھ جو ہے وہ دور کر دیا اپنے ہاتھ سے، وہ جو ہے اس کی طرف گور گور کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، اور ہاتھ جو ہے وہ ہٹا لیتی ہے اور کچھ حیران سی ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک سے دوستوں جب وہ اسے دیکھ سکتے وہ ہنسنے لگتی ہے اور بہت ہی زبردست سین ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کرے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے۔ دوستوں آج کی ایپیسوڈ کی ریویو ہم ختم کریں گے، تو اگر جلدی سے دوستوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دے پلیز پلیز پلیز، اور دوستوں سپورٹ کرے۔ پھر دوستوں یہاں پر ایپیسوڈ کی ریویو ہم 2-3 منٹ بعد کرتے ہیں، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو برا نہیں لگے گا کیونکہ دوستوں بہت ساری باتیں ہوتی ہے 37 منٹ کی تقریباً، تو ہم کرتے ہیں، تو اس لیے دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست اسٹوری ہے، اور یہ جو عورت دکھ رہی ہے جو اس ڈرامے میں جو ہے سمی خان کی جو ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، تو وہ بھی آپ خدا اور محبت میں دیکھ چکے ہیں۔ خدا اور محبت میں فیروز خان یعنی اس ڈرامے میں فیروز خان کا نام جو ہے وہ فرحاد ہوتا ہے، تو فرحاد کی جو ہے ماں ہوتی ہے، اور دوستوں اس ڈرامے میں یہ اذان سمی خان یعنی جو کیا نام ہے سنان کی ماں ہے، تو اس کا جو ہے ریئل زندگی میں نام ہے اسماء عباس ہے، اور یہ دوستوں اس کا خود بھی ایک چینل ہے اور وہ اپلوڈ کرتی ہے ویڈیو جو بھی بیہائنڈ دا سین وغیرہ ہوتے ہیں۔
یہ ڈرامہ دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ دوستو یہ زبردست قسم کی سٹوری ہے، لو سٹوری ہے۔ تو سمیع خان اور نیلم منیر کے درمیان، سمیع خان کا اس ڈرامے میں جو نام ہے وہ ہے سنان، اور نیلم منیر کا اس میں جو نام ہے وہ ہے شجرت۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گا، اور یہ شخص بھی اس میں کام کر رہا ہے، اور آج کل یہ جو ہے وفا بے مول میں بھی کردار نبھا رہا ہے۔ سمیع خان کا اس وقت جو ہے وہ ڈرامہ چل رہا ہے، ہم کیا نام ہے دوستو، میں ہاری پیا، وہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اس کو پسند کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے، تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس ٹو آل مائی فرینڈ، اور تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ کی ریویو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ ریویو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور مزید لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، اور آپ میرے ساتھ ہر ڈرامہ کی ریویو جو ہے وہ انجوائے کر سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔